اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام آدمی ہر پاکستانی کو اس بات کا باشعور ہونا چاہیے کہ یہ میرے پاکستان کا ہمارے بڑوں نے جو بھی تھے وہ جن کے نام ہمیں نہیں آتے لیکن کوئی تو تھا جس نے ہمارے پاکستان کے لیے پاکستان کی سلامتی کے لیے جوار رحمت میں ایسا خوبصورت جنت میں بھاگ دے کہ جس کا لوگ تصور بھی نہ کر سکتے ہوں. کیوں؟ جو قوموں کو آزاد کرواتے ہیں وہی اصل ہیرو ہوتے ہیں. اور لیڈر میں ان کو مانتا ہوں کہ جو دلدل سے پھنسی ہوئی قوم کو باہر نکالتا ہے میں لیڈر ان کو مانتا ہوں. میں اس کو کبھی ہرگز لیڈر نہیں مانتا جو آپ کے مستقبل کو داؤ پہ لگائے اور وہ پاکستان کے بچوں کو برگڑائے اور تمہیں آپس میں لڑوائے. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے اور تیری عوام پاکستان زندہ باد. زندہ باد. میں صرف اس کے لیے یہ کہوں گا کہ شاید ہم لوگوں نے جو نا ان بزرگوں کی محنت کو جو نا پورا اس کا جو نا پانی نہیں دیا ہم نے سب نے مل کے. اور اگر یہ پانی ہم سارے مل کے دے دیتے اپنی آزادی کا اور پاکستان کی سلامتی کا جو پاکستان کے لیے ہمارے بزرگوں نے ملک الگ دیا، پاکستان دیا، امن کے لیے دیا تاکہ آزادی سے جو نا دنیا رہ سکے، شاید ہم لوگوں نے اس کی قدر نہیں کری. میں یہ ضرور کہوں گا کہ چلو جو وقت گزر گیا سو گزر گیا. کچھ اور میری ایک نیت ہے کہ آئیں ہم اپنے گھر کی ایک نئے سرے سے تعمیر کریں تاکہ پوری قوم آپس میں ملے، ادارے بھی ہمارے، فوج بھی ہماری، قوم بھی ہماری، سیاستدان بھی ہمارے، جو پاکستان کے لیے تمام لوگ جو تمام برادریاں اگر کام کرتی ہیں سلامتی کے لیے، کیونکہ کوئی کسی کے لیے اچھا چاہے نہ چاہے اپنے لیے تو ہر کوئی اچھا چاہتا ہے. تو میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ ہر کسی کو فکر ہے اپنی مجھے فکر ہے پاکستان کی سلامتی اور 25 کروڑ عوام کی، تاکہ یہ سلامت رہے گی اور ہمارا ملک سلامت رہے گا. اور ہماری ملک کی سلامتی ہماری پاک فوج کے ساتھ ہے اور اپنی پاک فوج کا ہمیشہ انشاءاللہ تعالی کیوں دفاع کرنا چاہیے. اور ہماری فوج ہے اور ہمارے پاکستان کی فوج ہے، وہ کسی غیر مسلم کی فوج نہیں ہے. اور جو لوگ پاکستان کی فوج کے خلاف الٹی سیدھی جو بکواس کرتے ہیں، میں تمام پاکستانیوں سے ان کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ تمہارے دراڑیں ڈالنے والے لوگ ہیں، یہ تمہارے نہیں ہیں اور نہ تمہارے پاکستان کے، نہ میرے پاکستان کے، نہ یہ تمہاری سلامتی کے لیے، نہ یہ میری سلامتی کے لیے، نہ یہ 25 کروڑ عوام کی سلامتی کے لیے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں امن آئے گا اور امن ایک ہی صورت پر آئے گا جب ہم پاکستان کی قوم اور ادارے ایک پیج پر ہوں گے، سیاستدان ایک پیج پر ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے پاکستان میں امن بھی آئے گا. اور یہ اس چیز کی شاید اس ٹائم پہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضرورت ہے پاکستان کی قوم کو اور تمام قوموں کو اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے اور اپنے پاکستان کے لیے ایک پیج پر آنا پڑے گا. اسی میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کی بقا ہے. پاکستان جو ہے 79 سے لے کے 84 تک تو دنیا کی مدد کرتا تھا. آج آپ کا پاکستان جو ہے غربت کی جو نا سانسیں لے رہا ہے اور سیاستدان جو ہے وہ عیش و عشرت کی سانس لے رہے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میری بات سنیں، خالی صرف آپ صرف ایک سیاستدان کے نہیں ڈال سکتے، یہ کھلی بات ہے. اس کی وجہ یہ اگر ہم لوگ عام لوگ اگر کوئی غلط کام نہ کرتے ہو تو ہم بولیں کہ جی ہم لوگ فرشتے ہیں اور ہمارے سیاستدان جو ہے یہ خراب ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے دوسرے کے اوپر الزام لگا کے اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں. پلیز اس چیز سے بھی ذرا پرہیز کرا جائے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن آئے تو ہمیں امن کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کام بھی کرنا ہوگا. یہی میں سمجھتا ہوں. خالی صرف چند سیاستدانوں پہ یہ بات ڈال دینا یہ مناسب نہیں ہے. اس میں بحثیت ہم قوم بھی برابر کے ساتھ شریک ہیں، کیونکہ ایمانداریاں تو ہم بھی نہیں دکھاتے، وعدے پورے ہم بھی نہیں کرتے. اگر دوسرے کے اوپر اگر اس چیز کے اوپر کرنی ہے، آپ نے آواز اٹھانی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمیں سب کو ایک ہونا پڑے گا اپنے ملک اور قوم کے لیے. تو ہمارے لیے امن بھی ہوگا، چمن بھی ہوگا اور پاکستان کی سلامتی ہم سب کی سلامتی قوم کے ساتھ ہے اور فوج کے ساتھ ہے.